إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورۃ الرعد کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو جوڑتے ہیں۔ فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ اس کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس سے مراد صلہ رحمی رشتہ داری ہے کہ ان کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے، کسی بھی طرح سے ان کو جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کریں، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر عمل نہ کریں، وہ کام کریں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، اس کا ڈر ان کے دل میں رہتا ہے، ڈرتے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور انہیں ایک چیز کا اندیشہ اندر سے دکھی رکھتا ہے، تکلیف میں ڈالتا ہے، وہ ہے کہ حساب کی سختی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کا اندیشہ انہیں کھائے جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا حساب ہم پر سخت ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حساب کچھ اس طرح ہے کہ بعض گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں انسان کو دے دیتا ہے،
دو طرح کے لوگ ہوں گے جن کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا. ایک تو وہ ہوں گے جن کو عذاب دے دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ان کا حساب و کتاب آسان ہوگا، جنت میں داخل کر دیے جائے گا. اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے بخشش کا کوئی معاملہ نہیں، وہاں کا عذاب ہمیشہ کے لیے ہوگا. تو یاد رکھیں، دنیا میں جن گناہوں کی پکڑ ہو سکتی ہے آخرت سے پہلے، ان میں یہ رشتہ داریاں بھی ہیں، ظلم اور زیادتی ہے کہ اس کی پکڑ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں بھی کر لیتا ہے. اگر کوئی بچ گیا تو آخرت میں تو یقینی بات ہے. تو صلہ رحمی کرنا یہ شریعت کا تقاضا ہے. بخاری شریف میں حدیث آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کی عزت کرے. جو اس کے گھر آتا ہے، جو کسی صورت میں اس کا مہمان ہے، چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو، چاہے وہ ماں کی طرف سے ہو، چاہے اب جو بچے ہیں ان کی جانب سے ہو، اس کا اکرام کرنا، اس کی عزت کرنا ہر ایسے شخص کے لیے ضروری ہے جو اللہ پر یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے رشتہ داری کو جوڑے، ملا کے رکھے، ٹوٹنے نہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر اپنی امت کو تنبیہ فرمائی. اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مہمان کی عزت نہیں کرتا، اکرام نہیں کرتا، اور وہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتہ داری کو نہیں جوڑتا، پھر گویا کہ ایسا آدمی اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے. اگر ایمان ہے تو اس کا معنی یہ تھا کہ وہ ان باتوں پر عمل کرتا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کے بارے میں سوال کیا جو دخول جنت اور آگ سے بچنے کا سبب ہو، کہ اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے جس پر عمل کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ، پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. یہ دو چیزیں، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک مت ٹھہراؤ. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو. وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور رشتہ داری کو جوڑو. یہاں پر عقائد و اعمال کے ساتھ ساتھ رشتہ داری کو جوڑ کر لے کر چلنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو اور آپ کو حکم پہنچایا. گویا جنت میں داخلے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے جہاں توحید کی ضرورت ہے، شرک سے بیزاری کی ضرورت ہے، نماز و زکوٰۃ کی ضرورت ہے، وہیں ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داریوں کو جوڑ کر چلنے کی بھی ضرورت ہے. بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آج ہمارے گھر جو ہے برباد ہو جا رہے ہیں. شادی ہوتی نہیں کہ طلاق تک نوبت آ جا رہی. ایک سال بھی گزرنے نہیں پاتا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں کہ طلاق تک نوبت آ جاتی. یاد رکھیں میرے دوستو، قرآن حکیم نے ہر صورت میں اسی بات کا حکم دیا ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ،
کوئی راستہ صلح و صفائی کا اختیار کر لو، اس میں تمہارے لیے بھلائی، ورنہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ اس کی زد ایک زمانے دراز تک ہم پر پڑتی رہتی، اور یہ خونی رشتے ہمیں پریشان کرتے رہتے۔ یہ دنیا بھی کچھ ایسے معاملہ رکھتی ہے کہ ایک ہاتھ سے دیجئے اور دوسرے ہاتھ سے لیجئے۔ آج جو کچھ ہم کرتے ہیں کر پلٹ کر ہمارے سامنے بالکل بعین ہی اسی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں صلہ رحمی کو، رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا۔ کیا جا رہا ہے؟ ایک فون کر کے مزاج پرسی کر لیجئے، کسی رشتہ دار کے گھر پہنچ جائیے، دعا سلام کیجئے، بیٹھیے تھوڑی دیر، اٹھ کے چلے آئیے۔ یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کے بہت سی پریشانیوں کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی میں بتلایا ہے، اسی کے اندر بتلایا ہے۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف میں آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق حتی اذا فرغ من خلقہ، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، حتی اذا فرغ من خلقہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی تمام مخلوق کو پیدا کر کے فارغ ہو گیا، قالت الرحم، صلہ رحمی کھڑی ہو گئی، کہنے لگی صلہ رحمی رشتہ داری، رحم ماں کے شکم میں ایک جگہ ہے جس کو رحم کہا جاتا ہے، وہیں سے رشتے نکلتے ہیں۔ بچہ آیا ہے، پھر بچی آئی ہے، پھر ان کی اولادیں آگے بڑھ رہی ہیں، یہ رحم کا رشتہ ہے جو اس طرح سے نکل رہا ہے، آگے جا رہا ہے۔ یہ رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، جڑنا چاہیے۔ اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کر دیا، جب پیدا کر کے فارغ ہوا، قالت الرحم، یہ صلہ رحمی رشتہ داری کہنے لگی ھذا مقام العائذ بک من الخطیئہ، اے اللہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تجھ سے پناہ طلب کی جائے گی رشتہ داری کو توڑنے سے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے، بعض حدیثوں میں ہے کہ عرش الہی جو ہے اس کا پایا پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اے اللہ یہ ایسا مقام ہے جہاں بات سنی جائے گی، اور اگر کوئی رشتہ داری کو توڑے گا تو پھر اس کے لیے سزا مقرر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نعم، اے صلہ رحمی، اے رشتہ داری، یقیناً، کیوں نہیں، اما ترضین ان اصل من وصلکی واقطع من قطعکی، اے صلہ رحمی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھ کو جوڑے میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھ کو منقطع کرے، تجھ کو توڑے، میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ قالت بلا یا ربی، رشتہ داری کہنے لگی کیوں نہیں ہے ہمارے پروردگار، میں راضی ہوں۔ قال فذلک لکی، اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہ چیز تیرے لیے۔ یہ ہماری زندگی ہے، دیکھ لیجئے آج ہم جو کچھ کریں گے اگر اس کے اندر ہم قصوروار ہیں اور رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے تو یاد رکھیں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو لوگوں میں توڑ کر رکھ دے گا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ جانے کتنوں کو دیکھے ہیں، اور اگر عقل و شعور ہے تو دنیا کے اندر بہت سی جگہیں ہیں جو ہمارے لیے عبرت کا مقام۔ اس لیے رشتہ داریوں کو چاہے جیسے ہو جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، دیکھو کیسے فائدہ ہے اس کے اندر۔ صرف رشتہ داری نہیں جوڑی جا رہی ہے بلکہ رشتہ داری کے ذریعے سے ہمارے فوائد کیسے جڑ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ
اس کے رزق میں فراخی پیدا کر دے، کشادگی پیدا فرما دے۔ یہ شکایت تو ہم میں سے ہر ایک کو ہے کہ ہمارا رزق وسیع ہو جائے، کشادہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ، جس کو یہ پسند ہے کہ اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کشادگی فرما دے، زیادتی فرما دے، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر میں اضافہ فرما دے، اس کی عمر بھی بڑھ جائے، یعنی برکت والی عمر ہو جائے۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو جوڑے۔ بخاری شریف کی حدیث۔ سبحان اللہ، رشتہ داری کو جوڑنے سے ہمارے مال میں بھی برکت اور ہماری عمر میں بھی برکت۔ مال میں برکت کیا ہے؟ جو کچھ اللہ دیا ہے اس میں برکت رہے گی، زیادہ پیسہ خرچ نہیں ہوں گے، تھوڑے میں آپ کا کام بن جائے گا۔ بچے ہیں، اہل و عیال ہیں، بیمار بہت زیادہ نہیں پڑیں گے کہ ان پر آپ اپنی ساری رقم لگا دیں۔ اور عمر میں برکت کیا ہے؟ اللہ نیکی اور بھلائی کی توفیق آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ جو رشتہ داریوں کو جوڑ رہے ہیں، آپ ملا رہے ہیں نا، ان سب کا بھی اجر ملے گا۔ آپ کو 120 سال کی عمر ملتی جو آپ نیکیاں کرتے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو 50 سال کی عمر میں وہ نیکیاں آپ کو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا آپ کو۔ یہی ہے عمر میں برکت۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واقعتاً عمر میں برکت ہو جاتی۔ ہم دیکھے ہوں گے پہلے کے لوگ کتنی بڑی بڑی عمریں پاتے تھے، اور ان کی عادت کیا تھی؟ سب کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا چاہتے تھے، مل کے رہنا چاہتے تھے، ملا کر رہنا چاہتے تھے۔ دور کا کوئی بھی ایک فکر لگی رہتی تھی، ارے کیا ہوا اس کو۔ اور آج دیکھیے اچانک 40-50 تک آدمی جو ہے دنیا سے رخصت ہو جا رہا ہے۔ تو ہے کیا؟ یہی سیلف سسٹم ہمارا کام بن گیا، خلاص۔ رشتہ دار بھوکا ہے، پیاسا ہے، مر رہا ہے، پریشانی میں ہے، بیمار ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، اپنا الو سیدھا ہوا، اپنا اچھے، بس ختم۔ اسی وجہ سے کیا ہے، یہ برکتیں بھی ہم سے اٹھ گئی ہیں، اور یہ ہماری عمر جس میں ہم نیکی اور بھلائی کر سکتے تھے وہ بھی ہم سے جدا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری بات بتائی، فرمایا ان صلۃ الرحم محبۃ فی الاہل مسرات فی المال منسعۃ فی العثر۔ 3 باتیں اللہ کے رسول نے بیان کی۔ رشتہ داری کو ملانا گھر والوں میں محبت کا باعث ہے، رشتہ داری کو ملانا گھر والوں میں محبت کا باعث ہے۔ مسرات فی المال، مال میں ثروت، یعنی مال جو اللہ نے دیا ہے اس میں اضافے کا باعث ہے۔ منسعۃ فی العسر، نشان قدم میں تاخیر، مانا ہے کہ عمر میں اضافے کا باعث ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پر آپ غور کیجئے، یہ معمولی حدیث نہیں، امام ترمذی نے روایت کیا اور صحیح حدیث۔ ان تمام احادیث سے رشتہ داری کو جوڑنے کا ہم کو اور آپ کو حکم ملتا ہے۔ کوئی بڑی چیز نہیں، کسی سے دل آپ موٹا کر کے رکھیں گے، اس سے ناراض ہو جائیں گے تو اس کا آپ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اگر آپ کے دل میں تھوڑی ناراضگی ہے بھی تو بھی دبا کر اگر آپ اس سے ملتے ہیں، ہنس کر جواب دیتے ہیں، اس کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اور بگڑنے کے بجائے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ چیز سب کو ملنے والی نہیں ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ اسے ہی عطا کرتا ہے جس کے دل میں واقعتاً وہ جذبہ ہو کہ وہ ٹوٹنے والوں کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمقافی، لیس الواصل بالمقافی، رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو برابری کا عمل کرے کہ انہوں نے مجھے سلام کیا تو میں بھی کر دیا، وہ میرے گھر پہ آئے تو میں بھی ان کے گھر پہ گیا، انہوں نے میرے ساتھ خیر کی بات کی تو میں نے بھی کیا، نہیں کرے تو نہیں کرے۔ اللہ کے رسول نے کہا رشتہ داری جوڑنے والا یہ نہیں،
ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، اصل میں رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ ہے کہ جو سامنے والے ہیں وہ رشتہ داری کو توڑنا چاہتے، منقطع کرنا چاہتے رشتہ، اور یہ ان کو ملاتا ہے، یہ ان کو ملاتا ہے، ٹوٹنے نہیں دیتا، رشتے کو کسی طرح آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے اصل میں صلہ رحمی کرنے والا۔ اور توڑنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو کاٹ دیتا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ رشتہ داری کو منقطع کر دیتا ہے، یعنی قاطع رحم، جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے، توڑتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ معنی اس کے وہ مسلمان ہے، اس کے نیک اعمال ہوں گے، لیکن جنت میں روک دیا جائے گا۔ جو یہ گناہ کیا ہے نا، جب تک یہ گناہ کی سزا نہیں پائے گا تب تک وہ جنت میں پروانہ نہیں ملے گا، چلے جاؤ۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو ان کے اعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے ان کو جنت میں داخلے کا پروانہ دے دے گا۔ اس لیے عزیز ساتھیو، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم سچے پکے مسلمان بنیں، اور اس سمت بھی ذرا غور کریں، دیکھیں، رشتہ داریوں کو ملا کر رکھیں، ٹوٹنے نہ دیں۔ 2 دن کی زندگی ہے، ایک دن آنکھیں بند ہو جائیں گی، اور ہماری تعلیم و تربیت کا اثر جو ہماری اولاد پر پڑا ہے، اس کا گناہ، اس کا بوجھ ہم کو قیامت کے دن اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کی عادتیں بیان کی، دنیا کے اندر کافروں اور فسادیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ بس تم سے اسی بات کی توقع ہے کہ اگر تم والی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں کچھ طاقت دے دے، قوت دے دے، تو زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتے کاٹ دو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ جن کو دنیا میں موقع مل گیا، پیسے، روپے، طاقت، قوت، آل اولاد، زمین جائیداد، تو کیا کر رہے ہیں؟ فساد مچا رہے ہیں۔ اور ان فساد میں کیا ہے سب سے بڑا فساد؟ کہ وہ رشتہ داریوں کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ کہتا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، فاصمہم واعمی ابصارہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہرا کر دیا، اندھا کر دیا، کہ دنیا کے اندر کوئی خیر و بھلائی سن نہیں سکتے اور کوئی اچھائی ان کو دکھائی دے نہیں سکتی، بہرے اور اندھوں کی طرح ہو گئے۔ تو یہ عادات اور اطوار کن کی ہیں؟ یہ عادات اور اطوار ان لوگوں کی ہے جو دنیا پرست ہے، جو صرف دنیا ہی دنیا چاہتے۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے۔ عزیز دوستو، ہم کو اور آپ کو چاہیے کوشش کریں، ملیں اور ملائیں، اور ٹوٹنے کے بجائے ان کو جوڑیں۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ رشتہ داریوں کو جوڑنے کی توفیق دے، اور رشتہ داریوں کو کاٹنے توڑنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ مولا کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ کتنے ایسے ہیں دیگر پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مسلمانوں کی عزت و آبرو اور خون و مال کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔